اس کے بعد فرماتے ہیں ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس بات کرتے ہیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، کیونکہ وہ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پوری امت میں افضل بھی ہیں اور مقدم بھی ہیں۔ وہی دو باتیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں عمر سے پہلے، تو ابو بکر کے بعد وہی دو باتیں عمر میں پائی جاتی ہیں پوری امت کی نسبت سے، کہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہیں اور سب پر مقدم ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سیدنا ابو بکر کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہیں اور مقدم ہیں، اور وہی خلافت کے حقدار بھی ہیں۔ یہ تو ان کا حق ہوا، لیکن ان کی خلافت کس طرح منعقد ہوئی، کس طرح وجود میں آئی، کون سا طریقہ تھا؟ تو اہل سنت اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، اپنا عہد دیا، ولی عہد بنایا اپنی زندگی میں، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے۔ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع ہے، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع ہے، اور آپ کی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ولی عہد بنانے کی وجہ سے منعقد ہوئی۔ جو عملی طور پر منعقد ہوئی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا، اپنی زندگی میں اعلان کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، اور ان کو بتایا، پابند کیا، تو سب کے علم میں آ گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی سب کو پتہ تھا کہ خلیفہ کون ہے، اور تجدید کے طور پر بیعت ہوئی۔ لہذا یہ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، ولی عہد بنانا، اپنی زندگی میں کسی شخص کو نامزد کرنا، ولی عہد بنانا اور اعلان کر دینا کہ یہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور اس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، اور ایک خاص وجہ سے اس ارادے کو ترک کر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ولی عہد بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک بھی جائز ہے، سنت تقریری ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط چیز کا ارادہ نہ فرماتے۔ تو دو طریقے سامنے آئے، ایک ہے ولی عہد بنانا، دوسرا ہے بالاختیار، کہ اہل الحل والعقد جو ہے وہ پکڑ کے ایک شخص کو مقرر کر دے، سلیکشن، جو آج کل بہت چبھتا ہے لوگوں کو، اور یہ بھی تعلیمات ہے ڈیموکریسی کی۔ یہ جو نظام سیاست ہے ڈیموکریسی، اس میں سلیکشن حرام ہے، تو وہ ان کا اپنا نظریہ۔ ہم طالب علم اسلام کے، تو ہم اسلام کے اصولوں کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں، تو اسلام کے اصولوں کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سلیکشن کو ہم خلفاء راشدین کی زندگی میں پاتے ہیں، اور ڈیموکریسی کا طریقہ الیکشن اسلام میں نہیں ہے، اسلامی نظام سیاست میں الیکشن نہیں ہے، اس میں صرف سلیکشن ہے، الا یہ کہ کوئی شخص
زبردستی تسلط اختیار کر لے ناجائز طریقے سے، تو پھر کیا ہے؟ السمع والطاعہ۔ اگر اس کی حکومت نافذ ہو جائے پھر السمع والطاعہ، پھر اس کو اس پر صبر ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے خلاف خروج حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے فقہ کی کتابوں میں، اور اہل علم نے جو تصنیفات لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص زبردستی خود بخود اپنی کسی جماعت کے ذریعے، اپنے لشکر کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے کسی طرح بھی مسلط ہو جائے، اور اہل الحل والعقد جو ہیں وہ چاہتے ہوں بھی نہ ہوں اس شخص کو، وہ مسلط ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو زبردستی مسلط ہونے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک ہے تلوار کے ذریعے، اور ان میں سے ایک ہے الیکشن کے ذریعے۔ یہ بھی زبردستی مسلط ہونے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے کر لیے، ایک بندے نے ایک نظام طے کر لیا ہے کہ جس کے حق میں زیادہ پرچیاں آئیں بس وہ ہے، تو وہ چاہے ملک کے گدوں کو اکٹھا کر لے، کسی بھی طبقے کو اکٹھا کر لے، اسلام میں چاہے ان کی رائے کی کوئی اوقات ہی نہ ہو، تو یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو اسلام میں اس طریقے کو طریقہ تسلط کا درجہ دیا جاتا ہے، تسلط ہے۔ پھر بھی تسلط کے ذریعے بھی کوئی آ جائے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا، وصیت کیا، حکم دیا ہے، اوصیکم بالسمع والطاعہ، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، اور اس بات کا حکم دیتا ہوں، وصیت بمعنی حکم ہے کہ سننی ہے اور ماننی ہے حکمران کی۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام، یعنی جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ مسلط ہو جائے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ ریاکشن کیا ہوگا؟ خوارج کا ریاکشن نہیں، معتزلہ کا ریاکشن نہیں، اہل تشیع اور روافض کا ریاکشن نہیں دکھانا۔ کس کا کون سا کیا کرنا ہے؟ السمع والطاعہ، اس کو اپنا امیر سمجھ لو، بس تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس کے تسلط ہونے میں۔ وہ انما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کا جواب دہ ہوگا۔ اب اس نے اپنے سر پر ایک ذمہ داری خود رکھ لی ہے جس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، اس سے سوالات ہوں گے، اس کا احتساب ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ تم اس کی فکر چھوڑ دو، تم اپنی فکر کرو۔ تمہاری ذمہ داری جو ہے کہ جو حاکم وقت ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے آیا ہے یا ناجائز طریقے سے، تم نے اس کی معروف میں، اللہ کی اطاعت میں اس کی سننی ہے اور ماننی ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے، وہاں لا سمع ولا طاعہ، نہ سنی جائے گی بات، نہ مانی جائے گی، لیکن خروج اس کے باوجود بھی حرام ہے، الا یہ کہ اس کی چند شرائط ہیں وہ اہل علم نے بیان کی ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کس طریقے سے منعقد ہوئی ہے؟ عہد کے ذریعے، یعنی آپ کو ولی عہد بنایا گیا، اور اہل علم نے کسی صحابہ میں سے کسی نے اس چیز کا اختلاف نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو ہرقلیت ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، ہرقل کا طریقہ ہے یا کسریٰ کا طریقہ ہے۔ کسی نے اس کا رد نہیں کیا کہ آپ نے ولی عہد بنا لیا، اپنے ایک ساتھی مقرر کر لیا، جو آپ نے چاہا اس کو مقرر کر لیا۔ ڈیموکریسی اس کو تسلیم نہیں کرے گی، ڈیموکریسی قطعاً اس کو مانے گی نہیں۔ ڈیموکریسی میں یہ آمریت ہے، ڈیموکریسی میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم تو اسلام پر ایمان لائے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہوا کہ حاکم وقت اپنی زندگی میں کسی کو نامزد کر دے اور اس کے لیے بیعت لے لے لوگوں سے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے عہد نامہ، کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کی بیعت لے لے، اس کو بیعت کو عہد کہتے ہیں۔
کہ میں جب مروں تو میرے فوراً بعد یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ خلفاء راشدین سے ثابت ہے۔ پھر سیدنا عثمان، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم بعدها ثم لعثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کس طرح خلیفہ مقرر کیے گئے، ان کی تقرری کس طریقے سے ہوئی، جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو ہمارے لیے حاکم کی تقرری کے چند شرعی طریقے سامنے آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر جم جاؤ۔ خلفاء راشدین جس طریقے کو اپناتے ہیں وہ خلفاء راشدین کا طریقہ وہ سنت ہے، اور اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم ہے پوری امت کو۔ وہ گمراہی ہرگز نہیں ہو سکتا، اور غلط ہرگز نہیں کہہ سکتے اسے، غلط کہنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کا طریقہ ہے بالاختیار، کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا، اور سلیکٹ کن لوگوں نے کیا گیا؟ وہ شورا جو ہے اس کو مقرر کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے اپنی زندگی میں 6 لوگوں کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کو سلیکٹ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوگا۔ سلیکشن ہو گئی، لیکن تھوڑی مطلق تھی، مقید نہیں تھی کہ ان 6 میں ہے۔ ان 6 کو ہی اختیار دیا سلیکشن کا۔ کس نے دیا؟ کوئی بورڈ بیٹھا تھا، کوئی کمیشن بیٹھا تھا؟ خلیفہ وقت نے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، 6 لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور ان 6 کو سلیکشن کا اختیار دیا، کیونکہ اسلام میں خلیفہ کی رائے کو اختلافات کے ختم کرنے کا حل سمجھا جاتا ہے۔ جب اختلاف رائے پیدا ہو جائے اور اوپر سے خلیفہ یا حاکم وقت کی رائے آ جائے تو وہ رائے فیصلہ کن رائے ہوتی ہے، چاہے ان کی رائے جو ہے اگر ہم بطور ریسرچ اس میں جب ہم تحقیق کریں چاہے وہ کم درجے کی ہے، اس میں وزن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وقت کی رائے میں وزن نہ ہو، کسی حاکم وقت کی رائے میں، حاکم کی کرسی پر بیٹھنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ہر رائے، خلفاء راشدین کی ہر رائے وزنی ہے، لیکن عام حکمران کی ہر رائے وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود شرعی اصول سیاست میں حاکم وقت کی رائے اگرچہ وزنی نہیں ہے، اور اختلاف رائے کرنے والا مجلس شورا میں اختلاف پیدا ہو گیا رائے کا، اگرچہ ان کی رائے وزنی ہے لیکن فیصلہ دے دیا حاکم وقت نے ایک رائے کی بنیاد پر، تو اس فیصلے کے حاکم وقت کی رائے جو ہے وہ اختلافات ختم کر دیتی ہے، کہ سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اس رائے کی اتباع کرنا۔ یہ ہے اجتہادی مسائل میں، جہاں قرآن و حدیث کی واضح نص موجود نہ ہو وہاں اجتہاد ہوتا ہے، اور اس کو اجتہادی رائے کہا جائے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقام تو خلیفہ راشد کا ہے، وہ خلیفہ راشد جن کی رائے ہر حال میں وزنی ہے۔ انہوں نے ایک ٹیم کو سلیکٹ کیا پہلے، اور ان کو نامزد کیا کہ ان میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا، یعنی ان کو عہد دیا، سب کو بتا دیا کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے ہی ایک خلیفہ مقرر ہوگا، اور سلیکشن کا اختیار بھی ان کو ہے۔ کوئی باہر سے اہل الحل والعقد جو ہے وہ اعلان نہیں کر سکتے، پابند کر دیا۔ اب خلیفہ وقت نے پابند کر دیا، جبکہ ان کے 6 کے علاوہ بھی کوئی اور رائے تو دے سکتا تھا، رائے تو ہو سکتی ہے لیکن کسی کو رائے دینے کا اختیار نہیں ہے اب، کیونکہ خلیفہ نے منع کر دیا ہے، 6 بندوں کے اندر رائے رہے گی،
اور یہ کمیٹی بنانے سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی